السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم آبنوس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جو کہ تحریر کیا ہے مرحا کنول نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ وہ فریش ہو کر نکلی تو روحان کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے شکر ادا کیا اور بال ڈرائی کرنے کے بعد نیچے چلی آئی۔ وہ ٹیبل کے پاس بیٹھا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ عقیلہ نے لنچ ٹیبل پر لگایا ہوا تھا۔ انائزہ نے روحان کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کی تھی۔ وہ آرام سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ اسٹڈی روم میں چلی گئی اور شام تک اسٹڈی کرتی رہی۔ جیسے ہی شام ہوئی انائزہ کو روحان کی بات بار بار یاد آنے لگی۔ آج رات تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ وہ ماتھا تھام کر بیٹھ گئی۔ روحان جان بوجھ کر دوبارہ انائزہ کے پاس نہیں گیا تھا تاکہ اسے ٹائم دے سکے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے۔ ڈنر تیار ہونے پر اس نے عقیلہ سے کہہ کر انائزہ کو بلوایا۔ عقیلہ انائزہ کو کہنے آئی اور انائزہ اپنے کندھے دباتی ہوئی اٹھی، جو کہ کچھ گھنٹے مسلسل اسٹڈی کرنے کی وجہ سے درد کر رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو کچن کے ایریے میں ٹیبل کے پاس بیٹھے روحان پر نظر پڑی۔ کچھ دیر تک تو دونوں نے خاموشی سے ڈنر کیا۔ عقیلہ نے انائزہ کو نوٹ کیا اور سوچنے لگی کہاں بیگم صاحبہ اتنا بولتی تھی، باتیں کرتی تھی اور آج خاموش بیٹھی ہیں۔ خیر اس نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد روحان کمرے کی طرف چل دیا اور انائزہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کا دل یہ سوچ سوچ کر تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا، کیا روحان واقعی آج کچھ کرنے والا ہے؟ جیسے ہی وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے روحان نے دروازہ لاک کیا، جو کہ آج پہلی بار تھا۔ انائزہ نے آنکھیں پھیلائیں، روحان کو دیکھا جو اب اس کی طرف رخ کر کے کھڑا تھا۔ کیوں لاک لگایا؟ وہ مضبوط لہجے میں بولنا چاہ رہی تھی لیکن اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ میری مرضی؟ روحان اس کے قریب ہوا۔ چپ کر کے اپنی جگہ پر لیٹو، اس نے پہلے ہی طرح حکم چلانا چاہا۔ روحان کے ہونٹوں کا تل مسکرایا۔ آپ کی حکمرانی کے دن اب گئے مسز روحان۔ اس نے انائزہ کو پیچھے کی طرف دھکیلا تو وہ بیڈ پر جا گری۔ اب مسٹر روحان کی حکمرانی کے دن ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ جیسے ہی اس پر حاوی ہونے لگا انائزہ تیزی سے اٹھی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، سمجھ آئی؟ وہ اس کے سینے پر انگلی رکھے اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ خود ہی تو کہتی تھی کبھی بڑوں والے کام بھی کرو تو اب کرنے نہیں دے رہی۔ کوئی کام وام نہیں کرنا، وہ تو تمہیں چھیڑتی تھی میں، اب میں چڑ گیا ہوں، کچھ تو کر کے ہی رہوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ انائزہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اصلی چھکے تو انائزہ کے اب لگے تھے جب روحان نے شرٹ اتار کر پھینکی اور اس کی مضبوط باڈی دیکھ کر انائزہ کا منہ کھلا۔ مضبوط بھرے ہوئے بازو، چوڑا مضبوط سینہ اور پیٹ بھی کافی ہارڈ لگ رہا تھا، البتہ پیکس ابھی نہیں بنے تھے۔ روحان یہ سب؟ وہ سکتے کی حالت میں روحان کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھی۔ کیوں شاکڈ ہو گئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن تم نے یہ کیسے کیا؟ یہ باتیں بعد کی ہیں، فی الحال مجھے ایک کام کرنا ہے جو کہ بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس پر حاوی ہوا۔ انائزہ کو لگا جیسے کسی نے اس پر 2 من وزن ڈال دیا ہو۔ روحان، اور اس سے آگے روحان نے اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کی بے باکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ انائزہ نے خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کی لیکن اس کی طاقت کے آگے انائزہ کی ننھی کوشش نے ہار مان لی۔ روحان نے ایک ہاتھ سے لیمپ آف کیا اور انائزہ کو روح تک محسوس کرنے لگا۔ صبح وہ دونوں دیر تک سوئے رہے۔ روحان کی آنکھ کھلی تو اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑے چھوٹے کلاک کی طرف دیکھا جو اس وقت صبح کے 9 کا ٹائم دکھا رہا تھا۔ پھر اس نے ساتھ لیٹی انائزہ کو دیکھا جو گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی روحان کو اس پر پیار آنے لگا اور جھک کر اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے، پھر اس کے رخساروں کو سہلانے لگا۔ انائزہ کی نیند میں خلل پیدا ہوا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ روحان کو اتنا قریب پا کر اس کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھرنے لگے۔ گڈ مارننگ، آج پہلے کہنے والی روحان تھا۔ گڈ مارننگ، کیسی نیند آئی؟ اس نے معنی خیز سا پوچھا۔ بہت اچھی، اس کا مطلب روز ایسی نیند سونے کے لیے رات والا کام کرنا پڑے گا؟ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ جی نہیں، مجھے پہلے ہی اچھی نیند آتی ہے۔ اچھا اٹھو، دونوں مل کر فریش ہوتے ہیں، روحان نے کہا تو انائزہ نے ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کچھ زیادہ ہی بے شرم نہیں ہو گئے؟ رات کے بعد بھی ابھی یہ پوچھنا باقی تھا کیا؟ ہٹو پیچھے، مجھے فریش ہونا ہے، پھر یونی بھی جانا ہے۔ لیکن یونی کا ٹائم تو نکل گیا۔ کیا مطلب؟ انائزہ نے تیزی سے موبائل اٹھا کر آن کیا اور ٹائم دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلیں۔ او گاڈ، ایک لیکچر تو مس ہو گیا، اب جاتے جاتے دوسرا بھی ہو جائے گا۔ چلو کوئی نہیں، باقی تو لے ہی لوں گی۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور کراتے ہوئے واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ انائزہ کیا ہوا؟ روحان اسے دیکھ کر پریشان ہوا۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ کیا ہوا؟ بخار تو نہیں ہو گیا؟ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے چیک کرنے لگا۔ نہیں بخار نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ کچھ نہیں، مجھے پین کلر لینی ہے۔ لیکن خالی پیٹ کیسے؟ اس کے لیے تو ناشتہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں فریش ہوتی ہوں، تم عقیلہ سے کہہ کر ناشتہ بنواؤ۔
لیکن کیسے؟ فریش ہوگی، تمہاری تو طبیعت نہیں ٹھیک۔ میں کر لوں گی، تم جاؤ وکیلہ سے کہو۔ روحان کمرے سے باہر نکل گیا اور انائزہ آہستگی سے اٹھتے ہوئے واش روم گھس گئی۔ جب وہ فریش ہو کر نکلی تو روحان ٹیبل پر اس کا ناشتہ رکھے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے انائزہ کو کندھوں سے پکڑا اور بٹھانے لگا۔ اتنی بھی بیمار نہیں ہوں میں۔ وہ روحان کی خدمتوں پر مسکرائی۔ جتنی بھی ہو میرے لیے بہت ہو، میں تو ایسے ہی خیال رکھوں گا۔ اچھا تو جلدی سے فریش ہو جاؤ، اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں۔ نہیں، تم ناشتہ کر کے پین کلر لو، یہ ٹیبل پر رکھ دیا میں نے، اور میں کر لوں گا بعد میں۔ نہیں روحان، اکٹھے کرتے ہیں نا، میں نے کہا نا، ناشتہ کر کے پین کلر لو پھر جلدی۔ چلو جلدی کرو۔ روحان آج انائزہ کی طرح حکم چلا رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائی اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کر لیتی ہوں، اس نے کہا تھا۔ روحان مسکراتا ہوا واش روم چلا گیا۔ انائزہ نے ناشتہ کر کے پین کلر لی اور بستر پر لیٹ گئی۔ وہ سوچنے لگی اگر روحان اس پر حکم چلانے لگا تو وہ خود کیسے روحان پر حکم چلائے گی؟ وہ تو پھر اس کے روب تلے ہی نہیں آئے گا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا، انائزہ سوچ رہی تھی جب روحان فریش ہو کر نکلا۔ اس نے ٹیبل کی جانب خالی برتن دیکھے اور پھر ٹیبلٹس دیکھی جن میں سے دو کھائی گئی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا وہ صبح انائزہ کو خوب چھیڑے گا، لیکن اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ میں ناشتہ کر کے آتا ہوں، اوکے؟ روحان نے کہا تو انائزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو انائزہ کے فون بیل نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ اس نے موبائل اٹھایا تو اسکرین پر لیلا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو انائزہ، خیر تو ہے؟ تم آج یونیورسٹی نہیں آئی؟ انائزہ کی کال ریسیو کرتے ہی وہ بولنے لگی۔ ہاں یار، بس کچھ طبیعت نہیں ٹھیک، اور لیٹ آنکھ کھلی تو اس لیے چھٹی کر لی۔ کیوں، کیا ہوا؟ طبیعت کو ٹھیک تو ہو نا تم؟ لیلا نے پریشانی سے کہا۔ ہاں، زیادہ مسئلہ نہیں ہے، بس پیٹ میں تھوڑی پین ہے۔ اوہ تو یہ بات ہے، جناب کی آنکھ بھی دیر سے کھلی ہے، کہیں رات میرے بھائی نے… لیلا بے شرم، چپ کرو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ انائزہ نے اس کی بات ٹوکتے ہوئے کہا تو لیلا نے کہکا لگایا۔ اس کا مطلب میرا تکا صحیح نکلا؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تم نے چپ کرنا ہے یا میں موبائل سے ہی کوئی چیز مار کر تمہارا سر پھاڑ دوں؟ انائزہ چلائی۔ ہاں ہاں ہاں، اوکے یار، نہیں کرتی تنگ تمہیں۔ وہ اوکے میں رکھتی ہوں، تم جلدی سے ٹھیک ہو کر صبح یونی آ جانا، اوکے؟ ہاں آ جاؤں گی، انائزہ نے کہہ کر لیلا کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ لیلا نے جینی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو حیران ہوئی۔ وائی ڈونٹ یور فرینڈ کم ٹوڈے؟ وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ شی از ناٹ فیلنگ ویل، لیلا نے جواب دیا۔ اوہ آئی سی، کین یو گیو می ہر فون نمبر؟ سوری، آئی کانٹ گیو وداؤٹ ہر پرمیشن، لیلا نے انکار کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی جینی کو بھیجنے والا ایڈورڈ ہے۔ اوکے سی یو لیٹر، وہ کہتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ ویسے تو جینی نہ ہی لیلا کو اور نہ ہی انائزہ کو اچھی سمجھتی تھی، لیکن ایڈورڈ کی کسی بھی بات سے اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ روحان، میں بور ہو رہی ہوں، کوئی مووی لگا لو، انائزہ نے منہ پسوڑتے ہوئے کہا۔ اوکے، کون سی لگاؤں؟ روحان نے ٹی وی چلایا۔ کوئی بھی اچھی سی، سامنے موویز کی لسٹ تھی۔ انائزہ نے ان میں سے ایک مووی بتائی۔ نہیں، یہ نہیں، کوئی اور دیکھتے ہیں، روحان نے کہا، کیونکہ وہ یہ مووی دیکھ چکا تھا۔ اچھا پھر اس کے ساتھ والی لگا لو۔ یہ بھی نہیں۔ اچھا پھر وہ والی لگا لو جو لاسٹ پر ہے۔ نہیں ہے خاص، اچانک روحان کے منہ سے نکلا۔ کیا مطلب خاص نہیں ہے؟ کیا تم نے یہ دیکھی ہوئی ہے؟ انائزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ روحان مسکرانے لگا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب جب سے میں نے یونی اسٹارٹ کیا تم روز موویز دیکھتے ہو؟ ہاں، تمہارے بعد اور کرنا بھی کیا ہوتا ہے میں نے۔ اچھا تو اس کا مطلب تم یہ موویز دیکھ دیکھ کر ٹرینڈ ہوئے ہو۔ اس نے روحان کے بازو پر تھپڑ لگایا، جس پر روحان ہنس کر رہ گیا۔ اور بتاؤ یہ باڈی کیسے بنائی؟ جم کے ذریعے؟ جم باہر کرنے جاتے ہو؟ نہیں، گھر میں، روحان نے کہا تو انائزہ سوچ میں پڑ گئی۔ تم نے جم کے انسٹرومنٹس گھر منگوائے ہیں؟ انائزہ نے سوچ کر کہا، ہاں، ایک روم میں سب فٹ ہیں۔ تم کتنے چلاک ہو گئے ہو، تم نے یہ سب مجھ سے چھپایا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ پلو اٹھائے اسے مارنے لگی اور روحان کے کہکے پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ اس نے انائزہ کو اپنی گرفت میں لے کر لٹایا۔ کیوں چھپایا مجھ سے، بتاؤ؟ اس کے ہاتھ روحان کی گرفت میں تھے، اسی لیے وہ اب روحان کو ٹانگیں مار رہی تھی، جنہیں اگلے ہی پل روحان کی ٹانگوں نے کنٹرول میں کیا۔ لگتا ہے پین کلر نے اپنا کام دکھا دیا ہے اور تمہاری طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے انائزہ کی گردن پر ہونٹ رکھے تو انائزہ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ ہٹو پیچھے، اب تمہیں کچھ نہیں کرنے دوں گی میں۔ اس نے اسے دھکیلنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ روحان اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ انائزہ کی نظر اس کے ہونٹوں کے نیچے تل پر پڑی جو پورے شوق سے مسکرا رہا تھا۔
کہہ دو جو دل میں سوچ رہی ہو۔ کیا سوچ رہی ہوں میں؟ اس نے فوراً اسے دل سے نظر ہٹا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہی کہ میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ کوئی نہیں ہو تم ہینڈسم، اسے خود سے باتیں بناتے ہو۔ انائزہ نے آنکھیں گھمائیں۔ اچھا، لیکن میں اس دن تمہیں یونی چھوڑنے گیا تھا تو میں نے ایک بھی لڑکا نہیں دیکھا جو مجھ جتنا ہینڈسم ہو۔ اوہ ہو، تمہاری غلط فہمی ہے، یونی میں بھی بہت سے لڑکے ہیں جو تم سے زیادہ ہینڈسم ہیں۔ وہ جانتی تھی اس نے آج تک روحان سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی لڑکا نہیں دیکھا، لیکن اس وقت وہ یہ بات اسے نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے، تم کبھی مجھے بھی دکھاؤ وہ لڑکے، میں بھی تو دیکھوں وہ کون ہے جو مجھ سے زیادہ ہینڈسم ہے۔ ہاں دکھا دوں گی، اس میں کون سا بڑی بات ہے، اب ہٹو پیچھے۔ وہ میں سوچ رہا تھا کچھ کر لیا جائے، روحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روحان تم اٹھو ابھی کبھی۔ اوکے، روحان نے کہہ کر انائزہ کے ہونٹوں پر چھوٹی سی کس کی اور اس سے الگ ہوا۔ بہت بھاری ہو گئے ہو تم، انائزہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی، جس پر مسکرا کر رہ گیا۔ ان کا تو باقی کا سارا دن باتیں کرتے اور لان میں ٹہلتے ہوئے گزر گیا۔ رات کو روحان نے انائزہ کا خیال کرتے ہوئے اسے بخش دیا اور وہ دونوں لائٹ آف کیے سو گئے۔ انائزہ نے اس کے سونے کے بعد لیمپ آن کیا اور دراز سے ڈائری نکال لی۔ ماضی: ارسم نے کچھ دن تک راحیل کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اسے کہیں نہ ملا۔ مریم کے دل سے اس کا خوف جاتے نہیں جا رہا تھا۔ جب اس کے ابو اور تایا ابو کی وفات ہوئی تھی وہ مزید خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر راتوں میں خود کو ڈیول کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتی تھی۔ آج رات مریم اور ارسم سو رہے تھے جب مریم کو کھڑکی سے کھٹ کھٹ کی 2 بار آواز سنائی دی، جس پر مریم کی آنکھ کھل گئی۔ ارسم اٹھیں پلیز، وہ خوفزدہ سی اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارسم غنودگی کی حالت میں بولا، پلیز اٹھیں، کیا ہوا؟ وہ ادھر کھڑکی میں کوئی ہے، کون ہے؟ ارسم اٹھ کر بیٹھا، میں نے آواز سنی ہے، آپ دیکھیں۔ ارسم اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا اور آس پاس دیکھا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ مریم کوئی نہیں ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ کھڑکی بند کر کے واپس آ کر لیکن سچ میں ارسم، میں نے 2 بار آواز سنی کھڑکی کے ہلنے کی، لیکن ہوا بھی نہیں چل رہی، تو کھڑکی کیسے ہل گئی؟ اچھا تم ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے لیٹ کر بازو پھیلائے تو مریم اس کے سینے سے لگ گئی۔ دن گزرتے گئے، مریم کے دل میں ہر وقت کے لیے اس کا ڈر بس چکا تھا۔ اس کے ذہن سے ڈیول نہیں نکل رہا تھا۔ ڈر اور خوف کے مارے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مریم کو پریشانی لینے سے سختی سے منع کیا تھا کیونکہ اس کا اثر اس کے بچے پر پڑ رہا تھا، لیکن خود کو اس خوف سے نکالنا مریم کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ مریم روز ارسم کو کہتی کہ یہ گھر ان کے لیے محفوظ نہیں ہے، لیکن ارسم بھی کیا کرتا؟ وہ پہلے ہی اپنے آبائی جگہ چھوڑ کر شہر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ اب شہر چھوڑ کر کہاں جاتے؟ دوسرا ارسم کا یہاں بزنس چل رہا تھا، کسی اور شہر میں بزنس سیٹ کرنا بھی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے بچے کو 6واں ماہ جاری تھا، لیکن کمزوری کے باعث وہ 5 ماہ کی حاملہ لگ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ڈیول کیوں خاموش ہے۔ شاید اس خاموشی کے پیچھے کوئی بڑا طوفان آنے والا تھا۔ شہزادی ڈیول سے رابطے میں تھی۔ مریم نے پہلے دن سے ہی اسے سمجھانا چاہا تھا، وہ نہ سمجھی، لیکن اس نے مریم کی ایک نہ سنی۔ کم عمری میں وہ اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس چکی تھی اور کم عقلی کی وجہ سے وہ جان نہ پائی کہ ڈیول اس سے باتوں باتوں میں گھر کے بارے میں کیوں پوچھتا رہتا تھا۔ ڈیول نے شہزادی کو ایک پارک میں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ اب اس کا کیا پلان تھا؟ شہزادی اس بات سے بے خبر تھی۔ یہ گولیاں تم نے خالہ جان اور تائی جان کو کسی بھی چیز میں ملا کر دینی ہیں، لیکن صرف ان کو ہی کیوں؟ اور باقی گھر والے؟ شہزادی اس کی بات پر حیران ہوئی۔ ان کے لیے یہ والی گولیاں ہیں، اس نے دونوں پیکٹ سے نکال کر کہا۔ لیکن ایسا کیوں؟ پچھلی بار تو ایک ہی قسم کی گولیاں تھیں جو سب کو دی گئی تھیں میں نے، اور آج یہ الگ الگ؟ ہاں صرف اس لیے کیونکہ خالہ جان اور تائی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور ان کی عمر کے لحاظ سے یہ کم اثر والی گولیاں ہیں، یہ ان کے لیے ٹھیک رہیں گی۔ اچھا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں یہ انہیں پلا دوں گی، اس نے دونوں پیکٹس پکڑتے ہوئے کہا، جس سے راحیل کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ اب میں جاؤں، کسی کو شک نہ ہو جائے، دوست سے ملنے کا بہانہ لگا کر آئی تھی۔ ہاں جاؤ، اور میں رات کو گھر کے باہر انتظار کروں گا، کھڑکی میں آ جانا۔ اوکے آؤں گی، اب اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ نقاب کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ رات کے وقت شہزادی نے چائے بنا کر صفیہ بیگم اور دردانہ بیگم کی چائے میں راحیل کی دی ہوئی ٹیبلٹس ملا دی اور باقی چائے میں صرف
दूसरी टैबलेट्स। पहले 2 कप में चाय डाली जो इन दोनों के लिए थी। ट्रे लिए वो कमरे से बाहर किचन से बाहर निकली। अम्मी जान, ये आपकी चाय। वो ट्रे पकड़े अंदर दाखिल हुई। अरे, आज अकीला ने चाय नहीं बनाई? सफ़िया बेगम ने पूछा। नहीं, इसे मैंने मना किया था। मेरा दिल चाह रहा था सबके लिए आज खुद चाय बनाऊं। अच्छा किया तुमने। आज मैं अपनी शहजादी के हाथ की चाय पीऊंगी, बहुत दिनों बाद पीऊंगी। इन्होंने ट्रे से कप उठाकर मुंह को लगाया। क्या डाला है इसमें? जायका थोड़ा अजीब है। इन्होंने पहली घूंट पर ही कहा। अदरक वाली चाय बनाई है। आपकी कमर में दर्द रहता है ना, इसलिए। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। दर्द तो वाकई ही बहुत है मेरी कमर में। वो फिर से चाय पीने लगी। अच्छा, मैं अब चची जान को चाय दे आऊं। वो कमरे से बाहर निकली और दुर्दाना बेगम के कमरे का रुख किया। चची जान, ये रही आपकी चाय। रख दो टेबल पर, थोड़ी ठंडी करके पीऊंगी, दुर्दाना बेगम ने कहा। और शहजादी चाय रखकर कमरे से बाहर निकल गई। अब वो किचन में आई और दूसरी ट्रे उठाए सबको चाय दी। खिड़की में आकर इसने राहील को देखा, लेकिन वहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। राहील कहाँ रह गए अब? कुछ देर वो वहीं खड़ी राहील का इंतजार करती रही। जब इसे नीचे से मरियम की चीख सुनाई दी, वो भागती हुई नीचे गई ताकि देख सके क्या हुआ। अम्मी जान उठे, आपको क्या हो गया? मरियम हलक के बल चिल्ला रही थी। सफ़िया बेगम के मुंह से सफ़ेद झाग निकलकर इसके तकिया भिगो रही थी। शहजादी घुटनों के बल जमीन पर गिरी। अम्मी जान, आंखें खोलें। वो चीखते हुए रो रही थी। इसकी चीखें सुनकर सब घर वाले इकट्ठे हुए। ताईजान, अरसम कमरे के अंदर आया। क्या हुआ ताईजान को? इसने मरियम से पूछा। पता नहीं, जब मैं आई थी तो ये ऐसे ही थी, मरियम ने हिचकियों में बताया। अरसम ने इनकी नब्ज़ चेक की तो वो रुकी हुई थी। इनकी नब्ज़ नहीं चल रही, अरसम ने सख्ते की हालत में कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। अम्मी जान प्लीज़ आंखें खोलें। अब्बू जान भी छोड़कर चले गए हैं, प्लीज़ आप ना जाएं, मैं मर जाऊंगी। दुर्दाना बेगम भागती हुई आई। इनका हाल भी मरियम जैसा था। इनके मुंह से झाग निकल रही है। इन्हें जहर दिया गया। आखिरी बार क्या खाया था इन्होंने? अकीला को बुलाओ, अरसम हलक के बल चिल्लाया। शहजादी जो सख्ते की हालत में अपनी माँ की तरफ देख रही थी, अरसम की बात सुनकर होश में आई। अकीला भागती हुई कमरे में दाखिल हो रही थी। क्या खिलाया तुमने इन्हें? अरसम अकीला को देखता हुए चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं खिलाया किया साहब जी, मैं कसम ले लें। अकीला घबराई हुई बोली। शहजादी फौरन खड़ी होकर भागने लगी। तो क्या हुआ है इन्हें, बताओ मुझे, अरसम ने अकीला को झंझोड़ते हुए कहा। वो आखिरी बार इन्होंने चाय पी है जो शहजादी बीबी ने बनाई थी। अरसम ने टेबल पर पड़े कप की तरफ देखा जो गिरा हुआ था। इससे कुछ चाय निकलकर फर्श पर गिरी हुई थी। नहीं नहीं शहजादी, ऐसा नहीं कर सकती। मरियम अरसम की तरफ देखकर बोली। मुझे पी शहजादी चाय देकर गई थी, मैं पीने ही वाली थी जब मरियम की आवाज़ सुनकर यहाँ आई। दुर्दाना बेगम ने कहा। क्या शहजादी? अरसम के रोंगटे खड़े हो गए। अभी कहाँ है वो? इसे मैंने भागते हुए देखा है साहब जी, अकीला ने कहा। अरसम कमरे से बाहर निकला और मरियम भी सख्ते की हालत में खड़ी थी कि अरसम के पीछे भागी। इन्होंने शहजादी का कमरा देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सब ढूंढो इसको, कहाँ गई वो? शहजादी छत के किनारे पर की तरफ चलती हुई हिचकियों से रो रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था वो अपनी माँ को जहर देकर मार चुकी थी। इसे राहील की बातें याद आने लगी। इसका प्यार, इसकी मोहब्बत, इसके वादे, इसकी कस्में, एक एक चीज़ याद करके इसका दिल दर्द से चिल्ला रहा था। वो सब झूठ था। इसने शहजादी को सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। ये सब सोच सोचकर इसका दिमाग फटने लगा। आज इसे मरियम की बात समझ में आई थी जब वो बार बार इसे राहील से दूर रहने का कहती थी, और आज इसे यकीन हो गया था राहील वाकई एक शैतान है। इसने किनारे पर कदम रखा तो मरियम की आवाज़ सुनाई दी। शहजादी रुक जाओ, मरियम चिल्लाई। शहजादी ने अपना रुख इनकी तरफ किया, लेकिन इसके कदम अभी भी किनारे पर ही थे। वो हिचकियों से रो रही थी। आप ही अब सच कहती थी, राहील अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मैं ही की आपकी बात नहीं मानी। इसके मुंह से राहील का नाम सुनकर अरसम को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। इसे समझ आ चुका था शहजादी से जहर दिलाया गया था, मगर इसे मालूम नहीं था कि ये जहर है। आप ही मैंने अम्मी जान को मार दिया, कत्ल कर दिया। वो रोती हुई कह रही थी। नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, ये सब राहील के गुनाह हैं, तुम तो मासूम हो। मरियम कहती हुई आगे बढ़ी। आगे नहीं आना, मैं कह रही हूँ, कोई आगे ना आए। शहजादी ने हाथ के इशारे से इन्हें रोकते हुए कहा। बाकी घर वाले भी ऊपर आ चुके थे। शहजादी को इस हाल में देखकर सब के रोंगटे खड़े हो गए थे। देखो, अम्मी जान भी चली गई हैं, तुम मुझे छोड़कर मत जाना शहजादी, प्लीज़ मेरी बात मान लो, इधर आओ मेरे पास, मरियम ने रोते हुए कहा। मैंने राहील की बातों में आकर बहुत गलत किया। वो एक रात मुझसे मिलने आया था, मगर मुझे नींद की गोलियां दी जो मैंने आप सबको चाय में पिला दी, और पूरी रात मेरे पास रहा। लेकिन आप ही, मैंने अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगाया। मेरा यकीन करें, कल मैं अपनी दोस्त से मिलने नहीं गई थी, मैं राहील से मिलने गई थी। इसी ने मुझे जहर की गोलियां दी, मुझसे मेरी माँ का कत्ल करवा दिया। इसकी आंखों से पछतावे के आंसू मुसलसल बह रहे थे। अल्लाह इसे सजा देगा शहजादी, क्योंकि तुमने नहीं जानती थी कि वो जहर है। प्लीज़ इधर आओ, देखो आप ही तुम्हारी बगैर नहीं जी सकेगी। नहीं आप ही, मैं अम्मी जान की मौत का गम नहीं सह पाऊंगी। मेरा मर जाना ही बेहतर है।
مرنا چاہتی ہوں آپی، آپ سب یہاں سے کہیں دور چلے جانا، کیونکہ وہ ایک ایک کر کے سب کو مار دے گا، وہ ہر حال میں آپ کو حاصل کر کے ہی رہے گا۔ میری بات یاد رکھنا آپ، ٹھیک ہے؟ لیکن تم کچھ نہیں کرو گی، ادھر آؤ میرے پاس، ہم سب کہیں چلے جائیں گے۔ مریم نے بازو بلائے۔ نہیں، میں جا رہی ہوں آپی، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے معاف کر دینا آپی، آپ سچ کہتی تھی کہ میں کم عقل ہوں۔ شہزادی نے جیسے ہی یہ قدم پیچھے کیا تو اس کا پاؤں ہوا میں جھولنے لگا۔ مریم کے ساتھ باقی گھر والے اسے تھامنے کے لیے بھاگے، لیکن اس سے پہلے وہ نیچے گر گئی۔ شہزادی! مریم نے چیختے ہوئے زمین پر گری۔ شہزادی کو دیکھا جس کے سر سے خون نکل کر زمین کو لال کر رہا تھا۔ صفیہ اور شہزادی کی موت کے بعد مریم کی حالت مزید بگڑ گئی تھی۔ اس حادثے کا اس کے دماغ پر کافی اثر ہوا تھا۔ وہ یا تو گمسم رہتی یا پھر اپنے والدین اور شہزادی کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتی رہتی۔ کبھی کبھی تو ارسم کو شک ہونے لگا وہ اسے ہی پہچاننے سے انکار نہ کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وقت وہ نارمل انسان کی طرح برتاؤ کرتی تھی۔ ارسم نے گھر کے باہر اور اندر سیکیورٹی بڑھا دی تھی۔ اس نے خفیہ طور پر اپنی ساری پراپرٹی، جس میں اس کا بزنس بھی شامل تھا، بیچ کر ایک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جو اس نے نیو یارک میں بنوایا تھا۔ سب کا ویزا بنانے کے بعد اسے اب یہ گھر چھوڑ کر سب کو نیو یارک لے کے جانا تھا۔ یہ سب کام اس نے خفیہ طور پر کیے تھے تاکہ کہیں سے بھی راحیل کو ان کے بارے میں بھنک نہ پڑے۔ مریم کے بچے کو 7واں ماہ جاری تھا، وہ پہلے سے ہی بہت کمزور تھی۔ ارسم نے عقیلہ اور شفیق کو کچھ مختصر سامان باندھنے کو کہا تھا اور خود کسی کام سے 2 گارڈز کے ساتھ گاڑی لے کر باہر چلا گیا۔ مریم گمسم سی بیٹھی تھی۔ اسے آج شام انہوں نے رات کے وقت نیو یارک کی فلائٹ کے لیے نکلنا تھا۔ مریم کے دل میں ایک خوف سا تھا، جیسے وہ کبھی بھی ڈیول سے چھپ نہیں سکتی، وہ کہیں نہ کہیں اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ اس نے دراز سے ایک ڈائری اٹھائی جو کہ اس نے منگنی کے روز لکھنی شروع کی تھی، لیکن اس کی شادی پر ہونے والے حادثے پر جس میں مریم کو اغوا کر لیا گیا تھا اور ارسم کوما میں چلا گیا تھا، اس کے بعد اس نے کبھی ڈائری نہیں لکھی۔ اس نے پین اٹھایا اور شادی کی رات سے اب تک تمام واقعات لکھنے لگی۔ وہ یہ کیوں لکھ رہی تھی، کیسے لکھ رہی تھی، وہ یہ بات نہیں جانتی تھی، بس اس کے دل میں کچھ تھا تو یہ اسے ڈائری لکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پورا دن اس نے لکھنے میں گزار دیا۔ رات ہو چکی تھی اور ارسم بھی گھر آنے والا تھا۔ اس نے ڈائری کو کپڑوں میں چھپا کر بیگ میں ڈال دیا اور خود آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر وہ آج یہاں سے جا نہ پائی اور ڈیول اسے اپنے ساتھ لے گیا تو کیا وہ اس کے بچے کو بھی مار ڈالے گا؟ اس نے اپنی کنپٹیوں پر ہاتھ رکھا اور مسلنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ارسم داخل ہوا۔ مریم تیار ہو جاؤ، ہمیں 1 گھنٹے تک ایئرپورٹ نکلنا ہے۔ ارسم، وہ گھبرائی تھی۔ ہاں بولو کیا ہوا؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مت ڈرو مریم، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، میں آپ اور اپنے بچے کو کھونے سے ڈرتی ہوں۔ مریم، اللہ سب ٹھیک کرے گا، اپنے دل میں وہم مت پالو، تم دیکھنا ہم نیو یارک میں بہت خوش رہیں گے، کوئی ہمارے آس پاس نہیں ہوگا جو ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ اس نے مریم کو سینے سے لگایا۔ چلو اٹھو ورنہ دیر ہو جائے گی، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، تم بھی تب تک ریڈی ہو جاؤ۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر واش روم کا رخ کر گیا۔ کچھ دیر تک وہ سب گھر سے نکلنے کو تیار تھے۔ دردانہ بیگم اور مریم کی آنکھوں سے آنسو رکنے نہیں پا رہے تھے۔ عقیلہ اور شفیق اپنے مالکوں کا حال دیکھ کر بہت غمگین تھے۔ ارسم نے ان کے ویزے بھی بنوائے تھے کیونکہ باقی گھر والوں کو تو وہ کھو چکے تھے اور کبھی ان سے ملازموں والا سلوک نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی وہ انہیں یہاں چھوڑ جاتا تو وہ کہاں جاتے، کیونکہ ان کے خاندانی ملازم تھے۔ ایک گاڑی میں ارسم، دردانہ بیگم، مریم تھے، ساتھ 2 سیکیورٹی گارڈ تھے۔ دوسری گاڑی میں عقیلہ، شفیق، ایک سیکیورٹی گارڈ تھا۔ 10 بجے کی فلائٹ تھی۔ 9 بجے وہ سب نکل پڑے تھے۔ ابھی انہوں نے آدھے گھنٹے کا راستہ ہی طے کیا جب ایک کلہاڑی گھومتی ہوئی آئی اور ارسم کی گاڑی میں ایک سیکیورٹی گارڈ کے سر میں دھنس گئی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر مریم اور صفیہ بیگم چلانے لگی، گاڑی نہیں روکنی، چلاتے رہو۔ ارسم نے ڈرائیور سے کہا اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے لگا۔ جب اگلے پل دوسری کلہاڑی گھومتی ہوئی آئی اور ان کی گاڑی کے ٹائر میں دھنس گئی، ساتھ ہی اس کی گاڑی کی بریک لگی۔ صبح روحان کے جگانے سے انائزہ کی آنکھ کھلی۔ اٹھ جاؤ، یونی بھی جانا ہے، روحان نے کہا۔ انائزہ اٹھ کر بیٹھی اور گہری نظروں سے روحان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے خاندان پہ کیسے کیسے ظالم ڈھائے گئے تھے۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ روحان اس کی عجیب نظروں سے حیران ہوا۔ ہاں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ انائزہ اٹھ کر واش روم چلی گئی اور روحان پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔
انائزہ نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور شفیق کے ساتھ یونی جانے لگی۔ آج میں تمہیں چھوڑنے جاؤں گا، روحان نے کہا تو انائزہ اس کی طرف حیرت سے دیکھ، لیکن واپسی پر تم اکیلے کیسے آؤ گے؟ میں آ جاؤں گا، اتنی ہمت آ گئی ہے مجھ میں؟ ہرگز نہیں، میں شفیق کے ساتھ چلی جاؤں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ لیکن انائزہ، میں کب تک گھر بیٹھوں گا؟ مجھے بھی باہر جانا ہے۔ جاؤ، لیکن اکیلی نہیں، مجھے ساتھ لے کر جاؤ یا شفیق کو لے کر جاؤ۔ مجھے اب کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ روحان کو انائزہ کا یوں کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ جو بھی ہے، یہ زمانہ نہیں اکیلے نکلنے کا۔ تمہیں ساتھ چلنا ہے تو چلو، لیکن شفیق بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ نہیں، تم جاؤ شوق سے شفیق کے ساتھ، میں کہیں نہیں جاتا۔ وہ غصے سے اٹھ کر کمرے کی طرف چل دیا۔ انائزہ کو روحان آج پہلی بار سیریس لگا تھا۔ آج پہلی بار اسے روحان کے چہرے پر صحیح معنوں میں غصہ نظر آیا تھا۔ وہ پریشان سی گھر کے اندرونی دروازے پر پہنچی اور شفیق کو آواز لگائے گاڑی میں بیٹھی۔ آج یونی میں بھی انائزہ چپ چپ تھی۔ روحان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس سے انائزہ کو بہت دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ لیلا نے کہا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ کیا بھائی نے آج پھر؟ شٹ اپ یار، ایٹ لیسٹ اس وقت مجھے کسی قسم کا مذاق مت کرو۔ اوکے، نہیں کرتی، لیکن میرے پاس کچھ ہے تمہیں بتانے کے لیے، لیلا نے کہا تو انائزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں نے ایڈورڈ کے بارے میں انفارمیشن لے لی ہے۔ کیا؟ لیکن تم تو اس معاملے سے دور رہنا چاہتی تھی۔ ہاں، لیکن تمہیں دوست مانا ہے، پھر تمہارا ساتھ تو دینا ہی تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب پوچھو کہ نہیں، کیا انفارمیشن ملی ہے؟ اس دن تو بہت جلد باز ہو رہی تھی۔ ہاں بتاؤ، کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ لگا کہ ایڈورڈ کی جو اس وقت مدر ہیں وہ اس کی اسٹیپ مدر ہیں، لیکن یہ بات سب سے چھپائی گئی ہے۔ اس کی ریئل مدر ایک پاکستانی لڑکی تھی۔ کیا؟ لیکن اس کے ڈیڈ نے ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کیوں کی؟ انائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ دونوں کی طرف سے لو میرج تھی اور شادی کے 10 سال بعد تک وہ اکٹھے رہے، لیکن اس کے ڈیڈ نے اس شادی کو خفیہ رکھا اور وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ وہ لڑکی اس کے خاندان کی تھی اور اس میں سے اولاد نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ انائزہ کو تجسس ہوا۔ پھر کیا؟ جب ایڈورڈ 9 سال کا تھا تو اس کی موم کو ان کی پہلی وائف کے بارے میں معلوم ہو گیا اور پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس نے پہلی وائف کو ڈائیورس دینے کے کہا تو وہ نہیں مانا۔ پھر ایک دن مجبور ہو کر اس نے خود ہی ڈائیورس لے لی، لیکن ایڈورڈ کے ڈیڈ نے کسی صورت بھی ایڈورڈ کو اسے ساتھ لے جانے نہیں دیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے ایڈورڈ کو یہی بتایا کہ اس کی موم کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی، اس لیے وہ ڈائیورس لے کر واپس پاکستان چلی گئی۔ بس یہی وجہ ہے کہ ایڈورڈ پاکستانی لوگوں سے، خاص کر لڑکیوں سے نفرت کرتا ہے۔ وہ بچہ تھا، اسے جو بتایا گیا اس نے یقین کر لیا۔ لیکن تم بتاؤ، تم نے اتنی انفارمیشن لی کہاں سے؟ انائزہ نے کہا۔ تم آم کھاؤ، گٹلیاں مت گنو۔ لیلا ہنسنے لگی۔ تم یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کرو گی؟ ایڈورڈ کے بارے میں انفارمیشن تو میں نے تمہیں دے دی۔ کچھ نہیں یار، پہلے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن اب کچھ نہیں کرنا۔ کرنا کیا ہے؟ وہ دوسرا ڈیول بن کر میری بھی زندگی برباد کر دے گا۔ کیا مطلب دوسرا ڈیول؟ لیلا حیران ہوئی۔ ہاں کچھ نہیں، چھوڑو تم، چلو لیکچر کا ٹائم ہے۔ وہ دونوں کلاس کی طرف ہو لی۔ انائزہ اور لیلا گراؤنڈ میں بینچ پر بیٹھی تھی جب ایڈورڈ ان کے پاس آیا۔ آئی وانٹ ٹاک ٹو یو، اس نے انائزہ سے کہا۔ وہ ناپسندیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اٹس لیکچر ٹائم، وی ول ٹاک لیٹر، اس نے اپنے غصے میں کنٹرول کرتے ہوئے انائزہ کا ہاتھ پکڑا۔ ہے لیو می، وہ تلخ لہجے سے بولی جس کا ایڈورڈ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ جب میں نے تم سے کہہ دیا کہ بات نہیں کرنا چاہتی تو مطلب نہیں کرنا چاہتی، وہ غصے سے چلائی جس سے آس پاس کے اسٹوڈنٹس انہیں دیکھنے لگے۔ ایڈورڈ نے سرد نظروں سے آس پاس دیکھا کیونکہ یہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسے اردو بولنا اور سمجھنا آتا ہے۔ اس نے انائزہ کے ہاتھ میں گرفت سخت کی جس سے انائزہ کو تکلیف ہونے لگی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، تمہارا دماغ میں پاکستانی لڑکیوں کے بارے میں جو بھی غلط فہمیاں بھری ہوئی ہیں انہیں اپنے دماغ سے نکال دو، کیونکہ میں کبھی بھی اپنے پیار سے بے وفائی نہیں کرنے والی۔ وہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے آہستہ لیکن ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ حیرت سے ایڈورڈ کی آنکھیں سکڑی، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ انائزہ لیلا کو لیے کلاس روم کی طرف چل دی اور وہ سوچتا رہا کہ انائزہ کیسے یہ بات کر کے گئی ہے۔ وہ اس کی فیملی کے بارے میں جان چکی ہے۔ وہ تیز قدموں سے واپس مڑا۔ انائزہ آج خاموش ہی رہی تھی۔ پورا دن اسٹڈی میں گزارنے کے بعد اب چھٹی کا وقت تھا۔ وہ گیٹ پر شفیق کو دیکھنے کے لیے آئی۔ ایڈورڈ غصے سے آیا اور انائزہ کا ہاتھ پکڑے اپنی گاڑی کی طرف چلنے لگا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟
वो तल्ख लहजे में बोली। रोहान आज अनाइजा को लेने आया था। वो इसे दिखाना चाहता था इसे अब किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, वो अकेला अब कोई भी काम कर सकता है। इसकी नज़र जैसे ही अनाइजा पर पड़ी जिसका हाथ पकड़े एक लड़का ज़बरदस्ती इसे लेकर जा रहा था, इसका खून खोलने लगा। वो गाड़ी से बाहर निकला और तेज़ी से अनाइजा की तरफ चलने लगा। इसने अनाइजा का बाजू पकड़ा जिसका हाथ एडवर्ड के हाथ में था। एडवर्ड ने पीछे मुड़कर देखा तो इसे पहचानने में एक पल ना लगा। ये वही लड़का था जो रेस्टोरेंट में अनाइजा के साथ था। लीव हर हैंड, रोहान दांत पीसते हुए बोला। एडवर्ड ने खामोशी से इसका हाथ छोड़ दिया और अगले ही पल अचानक रोहान के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा जिससे रोहान का होंठ फटकर खून आलूद होने लगा। ओ मेरे खुदाया, रोहान तुम ठीक हो? अनाइजा ने फौरन रोहान को पकड़ा। इसने बिना अनाइजा को जवाब दिया अंगूठे से अपना होंठ साफ किया और बिना एक सेकंड ज़ाया किए पलट कर एडवर्ड के मुंह पर जवाबी पंच मारा। यह मंजर देखकर सब अब इनकी तरफ मुतवज्जा थे। एडवर्ड को इस हालत में देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। एडवर्ड अपनी तौहीन पर रोहान की गिरबान झपटता और रोहान ने भी इसे जकड़ लिया। परेशानी से अनाइजा को अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। एडवर्ड ने एक साथ 2 पंच रोहान के मारे तो वह ज़मीन पर गिर गया। अनाइजा को अपनी जान निकलती ही महसूस हुई। समबडी हेल्प प्लीज़, अनाइजा आसपास लोगों को देखते हुए चिल्लाई। 2 लड़के आगे बढ़े जिन्हें एडवर्ड ने हाथ के इशारे से रोक दिया। रोहान, अनाइजा इसकी तरफ लपकी जिसे देखकर एडवर्ड ने अपनी मुठ्ठियां भींची। तुम गाड़ी में बैठो अनाइजा, रोहान खड़ा होकर कहा। नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ, रोहान ने तल्ख लहजे में कहा। जो भी है तुम चलो मेरे साथ, अनाइजा परेशान होने लगी। अनाइजा मैंने कहा तुम जाओ, रोहान ऐसे चिल्लाया कि अनाइजा डर कर 2 कदम पीछे हुई। व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद हर, एडवर्ड ने तल्ख लहजे में कहा। शी इज़ माई वाइफ बास्टर्ड। रोहान की बात सुनकर एडवर्ड सख्ते में चला गया और रोहान ने इसके मुंह से लगातार 4 से 5 पंच मारे जिसके नतीजे में एडवर्ड लहू लुहान होकर ज़मीन पर गिरा। इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, ये बात अनाइजा जानती थी। वो रोहान का हाथ पकड़े इसे गाड़ी की तरफ ले आई और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? घर आकर अनाइजा रोहान पर चिल्लाई। हाँ हो गया है दिमाग ख़राब, कब से वो लड़का तुम्हें तंग कर रहा है बताओ मुझे, रोहान भी बदले में चिल्लाया। कोई तंग नहीं कर रहा मुझे, लेकिन तुमने जो किया इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जो भी अंजाम हो मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ, डरता नहीं हूँ मैं किसी से, वो तल्ख लहजे में बोला तो अनाइजा ने इसे घूरा। तुम तब ही अच्छे थे जब डर के मारे तुमसे कमरे से बाहर नहीं निकला जाता था, कम से कम मेरे लिए मुसीबत का बायस तो नहीं बनते, अनाइजा गुस्से से बोली। लेकिन इसकी बात सुनकर रोहान का सारा गुस्सा हवा हो गया। वो दर्द भरी नज़रों से अनाइजा को देखने लगा। जाओ यहाँ से, जब तक तुम मेरे सामने रहे टेंशन से मेरा सर फट जाएगा, वो चिल्लाई तो रोहान खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। गेस्ट रूम में आकर रोहान की पलकों से आंसू टूटने लगे। क्या अनाइजा को वही रोहान अच्छा लगता था जो इसका हर हुक्म बजा लाता था, जो कभी ज़बान नहीं खोलता था, जो कभी ज़िद नहीं करता था, एक कोने में बैठा रोता रहता था? ये सब सोच सोच कर रोहान का दिल दर्द की शिद्दत से फटने लगा। रोहान के जाने के बाद अनाइजा ने खुद को रिलैक्स करना चाहा लेकिन नाकाम रही। फिर अपना माइंड और तरफ लगाने के लिए डायरी निकालकर पढ़ना शुरू कर दी। माजी, अकीला और शफीक की गाड़ी अरसम की गाड़ी के पीछे थी। जब अरसम की गाड़ी रुकी तो इन्होंने भी गाड़ी को ब्रेक लगाई। सड़क के पास छुपे हुए स्याह लिबास के 10-12 शख्स बाहर निकले। इन्हें देखकर मरियम को अपना सांस बंद होता महसूस हो रहा था। इसके दिल में जो डर था आखिर वो हो ही गया था। इतने सारे दुश्मन देखकर अरसम के सिक्योरिटी गार्ड ने मुसलसल इन पर गोलियों की बरसात की जिसके नतीजे में 3 से 4 स्याह लिबास वाले ज़मीन बोझ हो गए। लेकिन अगले ही पल कुल्हाड़ी घूमती हुई आई और इसकी गर्दन में धंस गई। अरसम ने भी अपनी गन निकालकर हाथ में ली। इसे देखकर मरियम की हालत बिगड़ने लगी। अकीला और शफीक की तरफ इनमें से कोई ना आया था, लेकिन इनका सिक्योरिटी गार्ड जब गाड़ी से उतरा इन पर हमला आवर होने लगा तो इनकी कमर में एक स्याह लिबास वाले कुल्हाड़ी पे व्यस्त कर दी। सिक्योरिटी गार्ड की खौफनाक चीखें आसमान तक पहुंचने लगी। मरियम ने पीछे मुड़कर यह मंजर देखा तो खौफ से चिल्लाने लगी। अरसम, चिच्ची जान, आप दोनों भाग जाएं, वो मुझे हासिल करना चाहता है, प्लीज़ आप दोनों भाग जाएं, हिचकियों से रोते हुए बोली। पूरे ख़ानदान को तो वो खो चुकी थी, अब किसी सूरत इन दोनों को खोना नहीं चाहती थी। कभी नहीं, हम यहाँ से ज़रूर जाएंगे, वो भी एक साथ, अरसम ने कहा और गाड़ी से बाहर निकल गया। अरसम प्लीज़ बाहर मत निकलें, चचे जान रोके इन्हें, मरियम मुसलसल कह रही थी। दुर्दाना बेगम भी इसे आवाज़ लगाती रही लेकिन अरसम ने इनकी एक आवाज़ ना सुनी। एक शख्स अरसम की तरफ
चलने लगा तो अरसम ने इसके सीने का निशाना बनाया। बांदा गोली इसके सीने में पेवस्त हो गई और अगले ही पल वो ज़मीन बोस होकर तड़पने लगा। दूसरे शख्स ने जब अपने साथी का ये हाल देखा तो अरसम की तरफ कुल्हाड़ी घुमाई। अरसम तेज़ी से झुका और कुल्हाड़ी इसके सर से होती हुई अरसम के पीछे खड़े स्याह लिबास वाले के सीने में धंस गई और वह ज़मीन पर गिरा। अरसम ने 1 सेकंड भी ज़ाया किए बगैर इस शख्स के पेट में फायर किया। इस तरह इसका भी खात्मा हो गया। अरसम के दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने भी ना आओ देखा और ना ताओ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 3 से 4 स्याह लिबास वाले का खात्मा हो गया। लेकिन तभी एक कुल्हाड़ी घूमती हुई सिक्योरिटी गार्ड का बाजू काट गई। वो चीखता हुआ ज़मीन पर बैठा, इसके बाजू से खून के फव्वारे निकल रहे थे। गाड़ी में बैठी मरियम जब इसकी तरफ देखा तो खौफ से लंबे लंबे सांस लेने लगी। मरियम, मरियम क्या हो रहा है तुम्हें मेरी बच्ची? दुर्दाना बेगम ने परेशानी से इसके चेहरा थपथपाया। अरसम की गन में गोलियां ख़त्म हो गई थी। इसने अपने दिफा के लिए इधर उधर कोई चीज़ ढूंढनी चाहिए तो अपने पीछे मुर्दार स्याह लिबास वाले के पास कुल्हाड़ी पड़ी देखी, जिसे वो तेज़ी से उठा गया। इसने खुद को बचाव करते हुए एक और शख्स को ज़मीन बोस किया। दुर्दाना बेगम ने गाड़ी में पड़ी पानी की बोतल उठाई, मरियम के चेहरे पर डालने लगी, जिससे इसे कुछ होश आया। फिर इन्होंने इसे पानी पिलाया। मरियम ने अपने पेट पर हाथ रखा। शदीद दर्द के बायस इसके मुंह से चीखें निकलने लगी थी। मरियम, या अल्लाह हमारी मदद कर। दुर्दाना बेगम ने रोते हुए हाथ जोड़े। मरियम की तरफ का दरवाज़ा खुला और एक स्याह लिबास वाला इसका हाथ पकड़े इसे बाहर निकालने लगा। दर्द की शिद्दत से मरियम चिल्ला रही थी। इस शख्स ने सर से हुड उतारा तो वह डेवल था, जिसे देखकर मरियम का सांस का जिस्म कांपने लगा। अरसम की चीख ने मरियम की तवज्जो अपनी तरफ की। इसने अरसम की तरफ देखा तो इसकी टांग खून से लथपथ थी और वह ज़मीन पर गिरा पड़ा था। एक शख्स मुसलसल इसकी टांगों में कुल्हाड़ियाँ मार रहा था। अरसम, मरियम चिल्लाते हुए इसकी तरफ जाने लगी तो डेवल ने इसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। खुदा का वास्ता है छोड़ दो अरसम को, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जो कहोगे मैं मानूंगी, तुम्हारे साथ जाने को भी तैयार हूँ। खुदा का वास्ता है छोड़ दो इसे। मरियम रोते हुए और दर्द को ना सहते हुए ज़मीन पर गिरी। इसका हाथ अभी भी डेवल की गिरफ्त में था। अरसम की चीखें आसमान पर पहुंच रही थी। अरसम का यह हाल देखकर मरियम चिल्लाने लगी। दुर्दाना बेगम गाड़ी से निकली और अरसम की तरफ जाने लगी जब डेवल ने इनको पकड़कर ज़मीन पर धक्का दिया। राहील, छोड़ दो मेरे बच्चे को। हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बचपन से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और अब तुम हमारी जान के दुश्मन बने फिरे हो। आखिर क्या गलती हो गई? ये गलती है आप सबकी। इसने मरियम की तरफ इशारा किया। ये सिर्फ मेरी है, मैंने बचपन से इसे चाहा, मोहब्बत की, लेकिन सब घर वाले इसे मेरे लिए नहीं अरसम के लिए ले। तो तुम इस बात की हमें इतनी बड़ी सजा दोगे? दुर्दाना बेगम चिल्लाई। हाँ हाँ दूंगा। मेरी तब तक मेरे साथ नहीं रहेगी जब तक आप सब जिंदा होंगे, और जब इसे मालूम हो जाएगा इसका इस दुनिया में कोई नहीं है तो वो खुद मेरे पास रहेगी। वो यकीन माने, इसे आप सबसे ज़्यादा खुश रखूँगा। दुर्दाना बेगम को इस वक्त वो कोई जुनूनी इंसान लग रहा था जो अपने मकसद की खातिर कुछ भी कर सकता था। डेवल अरसम के पास गया, खड़े शख्स को इशारा किया तो इसने अरसम के दिल का निशाना बांधकर कुल्हाड़ी इसके सीने में पेवस्त कर दी। अरसम का तड़पता हुआ जिस्म देखकर दुर्दाना बेगम और मरियम मुसलसल रो रही थी। मेरा बच्चा, दुर्दाना बेगम ने सख्ती से चिल्लाई। डेवल ने मरियम का हाथ पकड़कर इसे खड़ा करना चाहा, लेकिन पेट में शदीद दर्द के बायस इससे खड़ा ना हो सका और अरसम की तरफ देखती चीखती रही। चिच्ची जान, मरियम ने पेट पर हाथ रखे हुए थे। इन्हें आवाज़ दी तो दुर्दाना बेगम को शक हुआ जैसे बच्चे की पैदाइश का वक्त हो गया है। शायद ये मरियम के हद से ज़्यादा खौफजदा और चीखने की बारी थी। वो भागती हुई मरियम के पास आई। जाओ यहाँ से, बच्चे की पैदाइश का वक्त हो गया, दुर्दाना बेगम ने चिल्लाते हुए कहा। डेवल को कहा तो वो गाड़ी की दूसरी साइड जाकर खड़ा हो गया। इसके आदमियों में से सिर्फ 2 ही बचे थे जो इसके साथ ही खड़े थे। रात के सन्नाटे में मरियम की चीखें गूंज रही थी। डेवल ने आंखों की सख्ती से बंद किया था जैसे इसे मरियम का दर्द बर्दाश्त ना हो रहा हो। कुछ देर के बाद बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी और मरियम बेहोश हो गई। अकीला ने अपने दुपट्टा उतारकर दुर्दाना बेगम को दिया, जिसमें इन्होंने बच्चे को लपेट लिया। जानते थे कि राहील कभी भी मरियम को ले जाने नहीं देगा। वो दोनों बेआवाज़ कदमों से तेज़ी से गाड़ी में बैठी। शफीक ने फुल स्पीड से गाड़ी भगा ली। डेवल भागता हुआ इस साइड आया और मरियम को देखकर इसकी जान में जान आई। डेवल के आदमियों के हाथ में इस वक्त कुल्हाड़ी नहीं थी। जितनी देर में वो कुल्हाड़ी उठाने लगे ताकि गाड़ी के टायर पर मार सके, तब तक गाड़ी बहुत दूर जा चुकी थी। मरियम, मरियम, वो इसका चेहरा थपथपाता हुआ इसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। जल्दी चलो, गाड़ी लेकर आओ।
ڈیول کا ایک آدمی سڑک سے نیچے کی طرف بھاگا اور گاڑی سٹارٹ کری، جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی گاڑی سٹارٹ کیے وہ سڑک پر آیا اور ڈیول نے اسے گاڑی میں لٹایا۔ فلائٹ کا ٹائم ختم ہونے والا تھا۔ شفیق نے آدھے گھنٹے کا راستہ 15 منٹ میں طے کیا۔ ایئرپورٹ پہنچنے تک پلین کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دردانہ بیگم نے اپنی ٹکٹس دکھائیں جس سے انہیں پلین میں داخل ہونے دیا۔ یہ بھیانک رات وہ کبھی بھی بھول نہ پائی تھی۔ انہوں نے بچے کا نام روحان رکھا تھا جو کہ ارسم کی پسند تھا۔ نیو یارک میں کچھ دن بعد انہوں نے ارسم اور مریم کا سامان کھولا تو انہیں مریم کی ڈائری ملی۔ انہوں نے روتے ہوئے اس رات کا واقعہ لکھ کر ارسم اور مریم کی کہانی مکمل کی۔ روحان 2 سال کا تھا جب کسی بھی انسان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر سے روحان کا چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا کہ ماں کے شدید خوف اور صدمے کے باعث روحان کو ہیومن فوبیا کی بیماری لگ گئی تھی، جس میں انسانوں سے خوف زدہ ہوتا تھا۔ اس کی بیماری کے باعث دردانہ بیگم نے آبادی سے دور جنگل کے نزدیک گھر خریدا تاکہ روحان سکون کی زندگی گزار سکے۔ ان کا ایک ایک پل ارسم اور مریم کی یاد میں گزرتا تھا، جس وجہ سے انہوں نے مریم اور ارسم کے کمرے بنا لیے جس میں ان کی تصویریں لگا دی جنہیں وہ روز دیکھتی۔ اگر ان کے پاس جینے کی وجہ روحان نہ ہوتا تو وہ کب کی اس دنیا سے گزر چکی ہوتی، لیکن اللہ نے انہیں روحان کے لیے زندہ رکھا۔ ڈائری کا آخری ورق کچھ یوں تھا: یہ میری بہو مریم جمال کی ڈائری ہے جس کا آخری حصہ میں نے مکمل کیا۔ میں چاہتی ہوں جو بھی لڑکی میرے پوتے کی ہمسفر بنے وہ اس ڈائری کو پڑھے تاکہ اسے میرے پوتے کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس سے محبت سے پیش آئے۔ میں نہیں جانتی میری بہو جو میری بیٹی کی طرح تھی وہ ابھی زندہ ہے یا نہیں، لیکن میں اپنے پوتے کی بیوی سے کہنا چاہتی ہوں اگر ہو سکے تو مریم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ کیا پتہ وہ اب بھی زندہ ہو اور میرے پوتے کو ماں کا پیار، ماں کی ممتا نصیب ہو۔ اس کے پاس کوئی رشتہ نہیں سوائے میرے، اسے کسی کا پیار نہیں ملا، بہت معصوم ہے وہ۔ خدارا جو بھی اس کی زندگی میں آئے اسے محبت دے، پیار دے جس کا وہ ہمیشہ سے بھوکا رہا ہے۔ روحان کی دادو دردانہ کمال۔ ڈائری ختم ہو چکی تھی۔ انائزہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی جو کہ مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے ڈائری سائڈ پہ رکھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے روحان کو لانچ میں دیکھا تو وہ نہ تھا، پھر لان میں دیکھا لیکن وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ گیسٹ روم میں داخل ہوئی تو روحان کھڑکی میں کھڑا تھا۔ انائزہ نے بھاگتے ہوئے پیچھے سے اسے ہگ کیا۔ روحان اس کے عمل پر ایک دم سے حیران ہوا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ روحان نے اپنا رخ سیدھا کرنا چاہا لیکن انائزہ نے اپنی گرفت سخت کر لی۔ انائزہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنے سینے سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور رخ سیدھا کیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اور شدت سے رونے لگی۔ انائزہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ روحان اسے یوں دیکھ کر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو روحان۔ اس نے اپنا چہرہ روحان کے مقابل کیا اور روحان کی آنکھوں کو دیکھ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ روتا رہا ہے۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، پلیز رو مت۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، آئی ایم سوری۔ وہ پھر سے اس کے سینے سے لگی۔ پلیز تم رو مت، مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا۔ ہمیں آج ہی ٹکٹس بک کروانی ہے، ہمیں پاکستان جانا ہے روحان۔ انائزہ کے اچانک اتنی بڑی بات کرنے پر روحان شاکڈ ہو گیا۔ کیا پاکستان؟ روحان نے حیرت سے کہا۔ ہاں روحان، پاکستان، کیونکہ یہاں رہنے کا ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ انائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اور پاکستان رہنے کا کیا مقصد ہے؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تمہیں وہاں جا کر معلوم ہوگا، لیکن اب کے لیے سب سے ضروری کام ہمیں پاکستان کے لیے ٹکٹس بک کروانی ہے۔ لیکن انائزہ یہ سب یوں اچانک کچھ نہیں ہوگا روحان، اسی میں ہی ہماری بہتری ہے۔ انائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو ہم چلتے ہیں پاکستان۔ روحان کی حامی بڑھنے پر انائزہ کا چہرہ کھل اٹھا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ انہوں نے رات کی ٹکٹس بک کروا لی تھی، اب انہیں یہاں واپس نہیں آنا تھا، اس لیے عقیلہ اور شفیق بھی ساتھ جا رہے تھے۔ ایک طرف پرانی باتیں سوچ کر وہ دونوں بہت دکھی تھے، لیکن دوسری طرف وہ بے حد خوش تھے کہ ایک لمبا عرصہ بعد وہ اپنے ملک، اپنی سرزمین میں واپس جا رہے ہیں۔ رات کے وقت انہوں نے سامان پیک کیا اور گھر سے نکلنے لگے۔ روحان بار بار گھر کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ اس نے یہاں ہوش سنبھالا تھا، اس کا بچپن یہاں گزرا تھا، یہ ملک اس کے لیے اپنے ملک جیسا تھا۔ روحان گاڑی میں بیٹھو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ انائزہ کی آواز پر وہ ہوش میں آیا، ایک آخری نظر گھر پر ڈالی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے یہ گھر بیچا نہیں تھا بلکہ اسے لاک لگا دیا تھا۔ 1 گھنٹے سے اوپر سفر کر کے وہ ایئرپورٹ پہنچے۔ اس دورانیے میں انائزہ کو ایک ہی ڈر لگا رہا تھا، کہیں ایڈورڈ ڈیول بن کر راستے میں نہ آ جائے، لیکن ایئرپورٹ پہنچ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، ایسا کچھ نہیں ہوا، اور وہ پلین میں بیٹھ گئے۔ اب بس کچھ ہی گھنٹوں بعد اسے پاکستان میں ہونا تھا، اپنے پاپا کے گھر۔
ان کے پاس۔ انائزہ دل سے بہت مطمئن تھی۔ پاکستان جا کر سب سے ضروری کام روحان کی ماما کو تلاش کرنا تھا، اگر وہ زندہ ہیں تو۔ کچھ گھنٹے سفر کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ روحان پہلی بار پاکستان آیا تھا۔ وہ ادھر ادھر لوگوں کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ ادھر شفیق اور عقیلہ نے سکھ کا سانس لیا، لیکن پرانی یادوں سے ان کی آنکھیں بھی بھیگنے لگیں۔ وہاں سے وہ باہر کی طرف نکلے۔ پھر انائزہ نے ایک ٹیکسی والے سے بات کی اور گھر کا ایڈریس سمجھایا۔ شفیق نے ٹیکسی میں سامان رکھا اور سب اس میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی انائزہ کے گھر کے سامنے رکی۔ وہ خوشی سے باہر نکلی، لیکن اگلے پل اس کی خوشی ہوا ہو گئی، کیونکہ گھر کے گیٹ کو لاک لگا ہوا تھا۔ روحان باہر سے ہی اس کے گھر کو دیکھنے لگا، جو چھوٹا لیکن خوبصورت تھا۔ پاپا کہاں جا سکتے ہیں؟ انائزہ نے خود کلامی کی، پھر ساتھ والوں کے گھر کی بیل بجائی، کیونکہ وہ ان کے ہمسائے تھے اور بچپن میں وہ ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا، خوشگواری سے انائزہ کو دیکھا۔ السلام علیکم آنٹی، انائزہ نے کہا۔ وعلیکم السلام۔ انائزہ بیٹا کیسی ہو تم؟ پورے 5 ماہ بعد دیکھ رہی ہوں تمہیں۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ وہ دراصل میں پاپا سے ملنے آئی ہوں، لیکن گھر کو لاک لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں؟ کیا مطلب کچھ بھی معلوم نہیں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ بیٹا تمہارے پاپا 1 ماہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، انہیں بلڈ کینسر ہے اور وہ بھی لاسٹ سٹیج ہے۔ انائزہ کو لگا جیسے اس عورت نے اس کے سر میں بھاری پتھر مار دیا ہو۔ وہ سکتے کی حالت میں اپنی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پاپا کو کینسر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہاں گئی تھی، پاپا تو بالکل ٹھیک تھے۔ بس بیٹا، یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ میں تمہیں ہسپتال کا ایڈریس دیتی ہوں، تم جاؤ، ان سے مل سکتی ہو۔ سکتے کی حالت میں انائزہ کا سر چکرانے لگا تو روحان نے انائزہ کو سنبھالا۔ اندر آ جاؤ بیٹا، پانی وغیرہ پی لو، پھر چلی جانا۔ عورت نے انائزہ کی بگڑتی حالت دیکھ کر، نہیں پلیز، آپ جلدی بتا دیں کون سے ہسپتال میں ہیں، اس نے کہا تو عورت اندر چلی گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو، روحان نے اسے تسلی دی، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھے یا پھر انہوں نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کچھ دیر بعد عورت آئی تو اس کے ہاتھ میں ہاسپٹل کا ایڈریس تھا۔ عقیلہ اور شفیق انہیں کے گھر رک گئے اور انائزہ اور روحان ہاسپٹل کے لیے نکل آئے۔ ریسیپشن سے انہوں نے نام بتا کر روم نمبر پوچھا اور ڈھونڈتے ہوئے روم میں پہنچے۔ انائزہ روم میں داخل ہوئی تو اس کی چینخ نکل جانے کے ڈر سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، کیونکہ پاپا کے سر کے بال جھڑ چکے تھے، چہرہ جھریوں زدہ، آنکھوں کے گرد ہلکے، وہ اس وقت ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہے تھے۔ پاپا، انائزہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی اور اکھڑتی سانسوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے۔ پھر ان کی نظر روحان پر پڑی۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتے روحان کو دیکھ رہا تھا۔ روحان کو ان کی نظروں میں جیسے کوئی راز چھپا نظر آئے۔ ان کے منہ سے خون نکلنے لگا اور سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ پاپا کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ نرس، ڈاکٹر تیزی سے اندر داخل ہوا اور انائزہ کو باہر جانے کا کہا۔ وہ باہر آئی اور روحان کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رونے لگی۔ کیا خبر تھی وہ یہاں آ کر اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھے گی؟ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، روحان نے اسے تسلی دی، ورنہ اسے خود ان کی حالت بچنے والی نہیں لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ آئی ایم سوری، ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ کچھ دیر وہ سکتے کی حالت میں کھڑی رہی اور ہوش آنے پر چیخ و پکار کے ساتھ رونے لگی۔ انائزہ سنبھالو خود کو، پاپا، وہ زمین پر بیٹھتے چیخنے لگی۔ نہیں جا سکتے آپ مجھے چھوڑ کر پاپا، وہ چیختی ہوئی رو رہی تھی۔ انائزہ، روحان اسے دیکھ کر رونے لگا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ 1 گھنٹے تک ان کی ڈیڈ باڈی کو گھر لایا گیا۔ محلے کی عورتیں بھی ان کے گھر اکٹھی ہو گئی تھی۔ انائزہ نے ان کا چہرہ کفن سے ڈھانپا ہوا تھا کیونکہ ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ کسی کو بھی دکھایا جائے۔ پاپا، وہ مسلسل روتے ہوئے انہیں پکار رہی تھی، جو اب کبھی بھی اس کی پکار کا جواب نہ دینے والے تھے۔ نیو یارک میں گزرے 5 ماہ ان کے پاپا نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور آج اسے ملتے ہی وہ دم توڑ گئے۔ پاپا پلیز اٹھ جائیں، آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر؟ انائزہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عقیلہ اور محلے کی عورتیں اسے سنبھال رہی تھی۔ میت اٹھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ روحان نے ان کے چہرے سے کفن ہٹایا تاکہ انائزہ آخری بار ان کا دیدار کر سکے۔ کفن میں لپٹے شخص کو دیکھ کر عقیلہ اور شفیق کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ دونوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ روحان نے شفیق کو کندھا دینے کا کہا تو وہ ہوش میں آیا اور آگے بڑھ کر مزید 2 لوگوں نے میت کو کندھا دیا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ انائزہ روتی ہوئی زمین پر ہاتھ مار رہی تھی۔ وہ عقیلہ اس کے پاس بیٹھی اسے چپ کروانے لگی۔ رات کے وقت وہ انائزہ اور روحان ایک کمرے میں لیٹے تھے جس میں شادی سے پہلے انائزہ رہا کرتی تھی۔ لمبے سفر اور تھکاوٹ کی وجہ سے روحان کو نیند آ گئی، لیکن انائزہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ روتے روتے اچانک انائزہ کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور اسے ہاسپٹل والا سین یاد آیا۔ اس کے پاپا کے بال جھڑ چکے تھے اور ان کے سر میں زخم کا نشان تھا، پھر اس کے چہرے پر بھی کانچ کا نشان تھا۔ انہیں یاد آنے لگا گھر میں ان کی میت پڑی تھی اور آخری نظر ڈالنے پر بھی ان کا چہرہ دیکھا۔ انائزہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
وہ بے یقینی کی حالت میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیا وہ جو سوچ رہی تھی وہ حقیقت تھی یا محض اس کا وہم؟ کچھ دیر بعد وہ بے آواز قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی اور پاپا کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے چیزوں کی تلاشی لینا شروع کی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ جو سوچ رہی ہے وہ نہ ہو۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر اسے ایک ڈسک ملی۔ اس نے لیپ ٹاپ میں ڈال کر چلایا۔ یہ اس کے پاپا کی ویڈیو تھی جسے چلاتے ہی انائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انائزہ، میری پیاری بیٹی، پاپا کی جان، میں جانتا ہوں تم بہت ناراض ہوگی۔ میں نے تمہیں یہاں سے بھیجنے کے بعد تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میری بچی، میرا کوئی ایسا پل نہیں تھا جو میں تمہاری یاد کے بغیر گزارتا ہوں، لیکن رابطہ نہ کرنا میری مجبوری تھی۔ روحان کی دادوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اگر وہ ایک اسی صورت راضی ہوئی تھی روحان سے شادی پر کہ شادی کے بعد تم سے رابطہ نہیں کروں گا۔ اور میں جانتا ہوں تمہیں روحان کی ماں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہوگا، کیونکہ روحان کی دادوں نے مجھ سے کہا تھا وہ تمہیں سب کچھ بتا دیں گی، لیکن تمہارے جانے سے پہلے ہی رخصت ہو گئی، مگر کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھوڑ کر گئی ہوں گی جس سے تمہیں ساری کہانی معلوم ہو جائے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں وہ نہیں ہوں جو تمام عمر تمہارے سامنے بن کر رہا ہوں۔ میں ایک دیو ہوں، ایک شیطان جو سب کی خوشیوں کو کھا گیا۔ انائزہ اس کے چہرے پر دکھ اور پچھتاوا دیکھ سکتی تھی۔ میرا نام موسیٰ انصاری نہیں بلکہ راحیل رانا ہے۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر انائزہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سکتے کی حالت میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا وہم پورا ہو چکا تھا۔ روحان کے خاندان میں ظلم ڈھانے والا، ان کا نام و نشان مٹانے والا کوئی اور نہیں اس کا باپ تھا۔ اس رات مریم کو حاصل کر لینے کے بعد مجھے آج تک ایک پل بھی چین کا نصیب نہیں ہوا۔ دکھ، پچھتاوا، ملامت، میں اندر ہی اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہوں۔ اس رات مریم کو لے جانے کے بعد ماضی، تم جاؤ جلدی سے کسی نرس کا بندوبست کرو، ڈیول نے چلاتے ہوئے اس آدمی سے کہا۔ اس نے مریم کو اٹھا کر گاڑی میں لٹایا۔ اس کے دوسرے آدمی نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اسے ہاسپٹل نہیں لے کر جا سکتا تھا، وہ اس حالت میں تھی شاید پولیس کیس بن جاتا، اس لیے وہ اسے ایک چھوٹے سے گھر میں لے آیا، شاید یہ ان کا نیا ٹھکانہ تھا۔ کچھ دیر میں اس کا آدمی نرس کو لیے گھر داخل ہوا۔ نرس نے سب کو باہر جانے کا کہا اور مریم کو دیکھنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر نکلی۔ ان کی طبیعت کافی خراب ہے، بہت کمزوری بھی ہے، میں نے انہیں ڈرپ لگا دی ہے، کچھ دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ ویسے ان کا بچہ کہاں ہے؟ تمہیں پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے جاسوسی سے نہیں، ڈیول نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پیسوں کی ایک گٹی اس کی طرف پھینکی۔ تمہیں یہاں ہی رہنا ہوگا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اتنے پیسے دے کر نرس خوش ہو گئی اور اس بات میں سر ہلایا۔ ڈیول کمرے میں داخل ہو کر مریم کے پاس بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ کیوں تمہارے معاملے میں اتنا مجبور ہوں میری؟ کیوں مجھ سے تمہارے بغیر نہیں رہا جاتا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ وہ اس کے سامنے بے ہوش پڑی، نہایت کمزور لگ رہی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا اور دروازہ بند کیا۔ میں بہت خود غرض ہو گیا تھا۔ اس وقت میرے سر پر مریم کو حاصل کر لینے کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اپنے مقصد کی خاطر اپنے پیاروں کی جان لے لی، انہوں نے روتے ہوئے کہا، اور انائزہ بے یقینی کی صورت میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس ویڈیو میں اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ماں باپ کے جانے کے بعد میں خالہ جان کے گھر رہنے لگا۔ وہ سب مجھے بہت پیار کرتے تھے، کبھی مجھے بوجھ نہ سمجھا، لیکن میں ان کے لیے پیار کو محض ہمدردی سمجھتا رہا۔ ارسم بھائی، جنہوں نے مجھے اپنا چھوٹا بھائی بنایا، اپنی ہر چیز مجھ سے شیئر کی، لیکن مجھ سے پرایوں جیسا سلوک نہیں کیا۔ میرے دل میں ایسی آگ پیدا ہو گئی جس میں پورا خاندان جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ شدت سے رو رہے تھے۔ میں نے بچپن سے مریم کو چاہا تھا، اس کی محبت میرے دل میں پروان چڑھ گئی۔ اس سے شادی کرنے کے بعد میں نے ہم دونوں کے لیے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے جنہیں کم وقت میں پورا کرنا آسان نہ تھا، اس لیے میں نے کچھ لڑکوں کو اکٹھا کر کے ایک گینگ بنایا اور شہر سے لڑکیاں اغوا کر کے ان کی قیمت وصول کر کے انہیں آگے بیچنے لگا۔ پیسہ تو میرے پاس بہت جمع ہو گیا تھا، لیکن جب میں خالہ جان سے اپنی مریم کی شادی کی بات کرنے لگا تو معلوم ہوا اگلے ہی دن ارسم بھائی کے لیے وہ لوگ مریم کا رشتہ مانگنے جا رہے ہیں۔ میرے دل میں ارسم بھائی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ سب کچھ تو ان کا تھا، میرا کیا تھا؟ میرے پاس کچھ بھی تو نہیں۔ ماں باپ تو اللہ نے پہلے ہی میرے لیے چھین لیے تھے، اور اب میری مریم بھی میں کسی بھی صورت اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا مریم کے سوا میرا جینے کا کوئی مقصد نہیں، اس کے بنا میری سانسیں رک جائے گی، میں مٹی ہو جاؤں گا۔ جس لڑکی کو میں بچپن سے چاہتا ہوں، اسے اتنی آسانی سے کسی اور کا کیسے ہونے دوں؟ بس تب میں نے ٹھان لیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں مریم کو حاصل کر کے رہوں گا۔ میں نے مریم کو حاصل کر لیا، لیکن آستین کا سانپ بن کر ایک ایک کو اپنے پورے خاندان کو نکل گیا۔ مریم کو گھر لانے کے بعد جب اسے ہوش آیا، ماضی، ارسم، مریم غنودگی کی حالت میں ارسم کو پکار رہی تھی۔ ڈیول اس کی آواز سن کر تیزی سے اندر بھاگا۔ میری، تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر
बोला। मरियम ने आहिस्ते से आंखें खोली और डेविल की तरफ देखा। चले जाओ, चले जाओ। इसे देखकर मरियम लंबे लंबे सांस लेने लगी। मैरी, क्या हुआ तुम्हें? इसने मरियम को कंधों से पकड़ा। नर्स, जल्दी आओ, डेविल की आवाज़ पर नर्स भागती हुई आई। आप बाहर जाएं, मैं इन्हें देखती हूँ। डेविल बाहर आया और नर्स मरियम का चेकअप करने लगी। मरियम फिर से बेहोश हो चुकी थी। नर्स बाहर आई तो डेविल ने इसे कहा, क्या हुआ, ठीक तो है ना वो? इनकी हालत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हें इतने पैसे इसलिए नहीं दिए, तुम्हें यहीं रहकर इसका इलाज करना होगा। बाकी तुम्हें जो सामान चाहिए मैं तुम्हें ला दूँ। ठीक है, अगर आप इसे हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहते तो मुझे इसका यही इलाज करूँगी, लेकिन नताइज के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है, जाओ, अब इसका ख्याल रखो, इसने लापरवाही से कहा तो नर्स मरियम के कमरे में चली गई। 2 दिन बाद मरियम को अब ठीक तरह से होश आया था। डेविल ये खबर सुनते ही इसके पास कमरे में आया। वह कमरे के नज़दीक पहुंचा तो मरियम की आवाज़ सुनकर रुका और इसके समात मरियम की आवाज़ पड़ी। अभी मामा अपनी जान को नहलाएगी, फिर नए नए कपड़े पहनाएगी, मामा का बेटा चंदा की तरह चमकने लगेगा। हा हा हा। बेयकीनी से डेविल के कदम वहीं जम गए। क्या मरियम अपनी हवास खो बैठी थी? नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। वो सर झटकता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मैरी, कैसी हो तुम? मरियम तकिए को सीने से लगाए बैठी थी, जैसे वो इसे अपना बच्चा समझ रही हो। जैसे ही डेविल पर नज़र पड़ी, इसके चेहरे के तासरात बदलने लगे। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को नहीं मारना तुम, प्लीज़ नहीं मारना मेरे बच्चे को। वो तकिए को सीने से लगाए हुए थी, इसे यूं छुपा रही थी जैसे डेविल इसे छीन लेगा। डेविल आंखें फाड़े मरियम को देख रहा था। वो पागल हो चुकी थी, जो इसने कभी सोचा भी नहीं था। मैरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। वो इसके पास आए। दूर हटो तुम, प्लीज़ मेरे बच्चे को नहीं मारना। मुझे मारो, हाँ मारो मुझे, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं। वो बोलते हुए रो रही थी। तुमने मेरे अरसम को भी मार दिया, अब मेरे बच्चे को भी मारना चाहते हो ना? प्लीज़ मत मारना मेरे बच्चे को। इसकी आंखों से आंसू तेज़ी से बह रहे थे। डेविल सख्ते की हालत में इनकी तरफ देख रहा था। होश आने पर वो भाग कर कमरे से बाहर निकला और घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया। मरियम को पाकर भी वो आज खाली हाथ था। इसने अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ा और चिल्लाने लगा। इसे क्या पता था माँ क्या होती है। इसे भी माँ की ममता जो नसीब नहीं हुई थी। माँ, रोहान ने अपने आंसू को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। इसके मुंह से माँ का लफ्ज़ सुनते ही मरियम ने नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा। वो बेयकीनी से रोहान को देखने लगी, फिर हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे पर लगाने लगी, क्योंकि रोहान का चेहरा हूबहू अपनी माँ जैसा था। इसलिए मरियम सख्ते की हालत में इसे देख रही थी। तुम कौन हो? मरियम ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो रोहान का गला आंसुओं से रुंध गया। वो बोलना चाहता था, वो इनका बेटा है, लेकिन इसकी ज़बान ने इसका साथ नहीं दिया। अनाइज़ा इसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, आप कह रही थी ना आपका बच्चा न जाने कहाँ चला गया है? अनाइज़ा ने मरियम की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मेरा बच्चा। रोहान न जाने वो कहाँ चला गया है, मुझे वो लौटा दो, मेरा बच्चा है। क्या तुम्हारे पास? मरियम सीने पर हाथ रखते हुए तकलीफ से बोली, ये है आपका बेटा रोहान। अनाइज़ा की बात सुनकर मरियम हैरत से रोहान को देखने लगी। कभी वो इसके बालों को छूती, कभी इसके रुखसारों को, सभी इसकी सब्ज आंखों को गौर से देखती। ये मेरा बच्चा है, लेकिन वो तो छोटा सा था, मैंने इसके रोने की आवाज़ सुनी थी। मरियम इस वक्त की बात कर रही थी जब गाड़ी के पास रोहान की पैदाइश हुई थी और वो बेहोश हो गई थी। लेकिन वो 25 साल पहले की बात है। अब ये बड़ा हो गया है, देखें ये बिल्कुल आपके जैसा है। आप भी तो इसकी उम्र में बिल्कुल ऐसी ही थी। मरियम ने इसे प्यार से समझाया। हाँ, मैं ऐसी थी, मुझे याद है। तो क्या ये मेरा रोहान है, मेरा बच्चा अब बड़ा हो गया? तुम सच कह रही हो ना शहजादी? रोते हुए बोली तो अनाइज़ा से भी अपने आंसू कंट्रोल ना हुए। रोहान तो पहले से ही रो रहा था। हाँ, ये आपका रोहान है और अब आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। क्या सच? मरियम रोते हुए रोहान के सीने से लगी और रोहान को आंसू तेज़ी से बहने लगे। हम आपको यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं, आप यहाँ बैठे हैं। हाँ, आप चलेंगी ना हमारे घर? अनाइज़ा की बात सुनकर वो रोहान से अलग हुई। इसके चेहरे से खुशी झलकने लगी। हाँ, मैं जाऊँगी अपने बेटे के साथ इसके घर में। वो खुशी से बोलती हुई खड़ी हुई तो वो दोनों भी खड़े हो गए। आप यहाँ हमारा इंतज़ार करें, हम कुछ देर में वापस आएंगे आपको लेने। अनाइज़ा की बात पर मरियम के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। नहीं, तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों वापस नहीं आओगे और मैं फिर से अकेली हो जाऊँगी। मेरे बच्चे, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। वो आंखों में आंसुओं के साथ उम्मीद लिए रोहान की तरफ थी। मैं अब कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। रोहान ने इनका हाथ पकड़ा था।
وہ پھر سے خوش ہو گئی۔ روحان تم یہیں رکو، ان کے پاس میں بات کر کے آتی ہوں، ان کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، جلدی آ جانا، روحان نے کہا تو انائزہ اس بات میں ساری لاتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ آفس میں داخل ہوئی، آفس ہیڈ سے بات کر کے اس نے پیجز پر سائن کیے اور واپس روحان کے پاس آئی اور وہ دونوں مریم کو لیے وہاں سے جانے لگے۔ ہاسپٹل سے باہر آنے کے بعد انہوں نے مریم کو گاڑی میں بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی گھر کے سامنے رکی۔ مریم نے ہارن بجایا تو شفیق نے گیٹ کھولا۔ مریم خوشی سے سب کو اپنے بیٹے کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ ان میں سے کچھ پاگل عورتوں سے گلے ملنے لگی تھی۔ جیسے ہی مریم روحان کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر نکلی، شفیق اور گھر کے اندرونی حصے میں کھڑی عقیلہ دونوں ہی سکتے میں تھے حالت میں مریم کو دیکھ رہے تھے۔ چھوٹی بی بی، عقیلہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور رونے لگی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارا بھی بچہ تھوڑا چھوڑ کر چلا گیا ہے تمہیں؟ مریم نے عقیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عقیلہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تم رو نہیں، تمہارا بچہ آ جائے گا، دیکھو میرا بچہ بھی آ گیا، وہ بھی بڑا ہو کر، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ عقیلہ حیرت سے شفیق کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر انائزہ نے ان دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور مریم کو لیے اندر چلی گئی۔ بیگم صاحبہ، آپ نے ہماری چھوٹی بی بی کو کیسے ڈھونڈا اور انہیں کیا ہوا ہے؟ ہم تو سمجھے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ انائزہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، عقیلہ اور شفیق راستے میں ہی کھڑے تھے۔ وہ دماغی مریضہ ہیں، ان کے لیے ایسا بیہیو کر رہی ہیں۔ اور رہی بات میں نے انہیں کیسے ڈھونڈا، اللہ نے انہیں روحان سے ملانا تھا تو کسی نہ کسی سے ذریعے سے ملا دیا۔ ہم آپ کا یہ احسان پوری زندگی نہیں اتار سکیں گے۔ آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے ہمارے روحان بابا کو بھی کیا سے کیا بنا دیا اور اب چھوٹی بی بی کو بھی ڈھونڈ لائی ہیں۔ شفیق نے اپنے نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، بس اب رونا بند کرو اور ہم سب نے مل کر ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ عقیلہ نے ہمیشہ ان کے آس پاس رہنا ہے۔ جی بی بی، میں رکھوں گی اپنی چھوٹی بی بی کا خیال، عقیلہ خوش ہو کر بولی تو انائزہ مسکرانے لگی۔ چلو اب جلدی سے کھانا بناؤ، انہیں بھی کھلانا ہے۔ جی بیگم صاحبہ، میں بھی بناتی ہوں۔ عقیلہ کچن کی طرف جانے لگی۔ انائزہ نے مریم کو نہلا کر نئے کپڑے پہنائے، پھر اس کے بالوں کو خشک کر کے کومنگ کرنے لگی۔ روحان صوفے پر بیٹھا تھا کیونکہ مریم ایک منٹ کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دے رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کھانا تیار ہے، آ جائے۔ عقیلہ نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، ٹھیک ہے چلو ہم آتے ہیں، کھانا کھائیں گی نا آپ؟ انائزہ نے ان کے چھوٹے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، ہاں بھوک لگی ہے۔ مریم نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ انائزہ نے انہیں پکڑ کر کھڑا کیا۔ ان کا ایک ہاتھ انائزہ کے ہاتھ میں تھا، دوسرا ہاتھ روحان کی طرف کرنے لگی تو روحان نے فوراً سے اٹھ کر تھام لیا۔ کھانے کی ٹیبل پر لا کے انہیں دونوں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگے۔ مریم انائزہ کو شہزادی سمجھ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ روحان نے ایک دو بار انائزہ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن مریم کی موجودگی میں وہ کوئی بات نہ کر سکا۔ رات کے وقت مریم کو سلانے کے بعد انہوں نے عقیلہ کو اس کے کمرے میں سلایا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ انائزہ، روحان نے فوراً اسے پکارا، ہاں کہو، تم ماما کے بارے میں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ اللہ نے انہیں تم سے ملانا تھا تو بس ہو گیا معلوم، لیکن وہ اس حال میں کیسے پہنچی؟ اور دادو نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ کہ آخر وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ مجھے معلوم ہے تمہارے دماغ میں کئی سوالات ہیں اور تم سچ جاننا چاہتے ہو۔ تمہیں تمہارے سبھی سوالوں کے جواب ملیں گے، لیکن ابھی میں سو جاؤں؟ میں 3 راتوں سے نہیں سوئی، اب سونا چاہتی ہوں۔ انائزہ کے چہرے پر تھکن کے اثرات واضح تھے۔ اس نے کہا تو روحان بے بسی سے اس بات میں سر ہلایا، ورنہ وہ اب بھی اپنے سوالوں کے جواب جاننا چاہتا تھا جو اسے الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ انائزہ بستر پر لیٹی۔ وہ آج کی رات سکون سے سوئی تھی۔ اس کے دل سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا اور روحان اپنی ماما کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح اٹھ کر انائزہ روحان کو بنا بتائے اپنے پاپا کی قبر پر آئی تھی۔ اس نے پوری قبر کو سرخ پھولوں سے بھر دیا اور مجھے بے سہارا کو، جسے اس کے اپنے ماں باپ سڑک پر روتا چھوڑ گئے تھے۔ آپ نے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا، پوری زندگی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ ایک پل کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا کہ آپ میرے سگے باپ نہیں۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی آپ سے نفرت نہیں کر سکتی پاپا۔ پھر کیسے میں آپ سے نفرت کروں؟ اس کے آنسو اس کے چہرہ بھگو رہے تھے۔ آپ نے بہت غلط کیا، بہت گناہ کیے آپ نے، جو شاید میری دعاؤں سے معاف نہیں ہوں گے، لیکن میں پھر بھی اللہ سے آپ کی بخشش کی دعا کرتی رہوں گی۔ وہ رحیم ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کو معاف کر دے۔ وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے روحان کو ماما
روحان کی ماما کو اس سے ملا دیا ہے، گھر بھی لے آئی ہوں جیسا آپ نے کہا تھا۔ کر دیا میں نے پاپا، ہم ان کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ، بہت جلد وہ اس بیماری سے نکل آئیں گی۔ وہ باتیں کر رہی تھی جب اس کی توجہ اس کے فون بیل نے کی۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو وہ روحان کا نمبر تھا۔ روحان پورے گھر میں انائزہ کو ڈھونڈ چکا تھا لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ پریشانی سے اس کا نمبر ملانے لگا۔ انائزہ کہاں ہو تم؟ میں پورے گھر میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ انائزہ کال ریسیو کرتے ہی روحان بولا، پاپا کی قبر پر آئی ہوں، کچھ دیر تک گھر واپس آ جاتی ہوں۔ تو مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ روحان کی بات سن کر انائزہ نے تکلیف سے آنکھیں بند کی، کیونکہ اگر روحان کو حقیقت معلوم ہوتی تو ان کی میت کو کاندھا بھی نہ دیتا۔ بولو انائزہ، کیا ہوا؟ روحان نے پریشانی سے کہا۔ ہاں میں آ رہی ہوں گھر۔ اس نے روحان کا جواب سنے بغیر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ 10 منٹ وہ جی بھر کر روتی رہی، پھر اٹھ کر وہاں سے نکل آئی۔ وہ گھر پہنچی تو روحان لان میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ تم بنا بتائے ہی چلی گئی، میں اتنا پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے انائزہ کو اپنے سار میں لے کر پریشانی سے کہا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارے مولا تمہارے سوا اب میرے اس دنیا میں ہے ہی کون جس کے پاس جاؤں گی؟ انائزہ نے کہا، آئندہ ایسے کبھی بات مت کرنا۔ جہاں بھی جانا ہو مجھے ساتھ لے کر جانا یا بتا کر جانا، تمہارے بغیر جان نکل جاتی ہے میری۔ ایسے مت کہو پلیز۔ انائزہ اس سے ہو کر دیکھ رہی ایسے مت کہو پلیز۔ انائزہ اس سے الگ ہو کر اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ روحان نے اس کی پیشانی پر لب رکھے تو انائزہ نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ ماما کو ناشتہ کروا دیا؟ ہاں کروا دیا، اور میڈیسن بھی کھلا دیا، شاید اسی کا اثر ہے کہ وہ دوبارہ سے سو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم یہاں رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ انائزہ وہاں سے جانے لگی تو روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کمرے سے پکڑا۔ اس نے کہا کہ ہاتھ چھوڑو، میں ابھی کمرے سے ہو کر آتی ہوں۔ اس کے کہنے پر روحان نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ انائزہ نے بیگ سے مریم کی ڈائری نکالی اور واپس لان کی طرف چلنے لگی۔ وہ جانتی تھی روحان کو حقیقت معلوم ہونے کے بعد وہ اس کے باپ سے کتنی نفرت کرے گا، لیکن وہ انائزہ سے کبھی نفرت نہیں کر سکے گا، یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ آخر اسے ہیومن فوبیا جیسی بیماری سے نکال کر خوشگوار زندگی سے ملانے والی انائزہ ہی تھی، اور اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس کی ماں سے ملانے والی بھی تو انائزہ ہی تھی۔ روحان چیئر پر بیٹھا تھا۔ انائزہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم سچ جاننا چاہتے تھے نا؟ انائزہ کی بات سن کر روحان کھڑا ہوا اور اس بات میں سر ہلا۔ یہ لو، اس میں تمہارے سبھی سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اس نے ڈائری اس کی طرف بڑھائی، لیکن یہ تو انائزہ کو نیو یارک والی بات یاد آئی۔ جب اس نے یہ ڈائری دیکھ کر انائزہ سے پوچھا تھا، وہ اسے ہسٹری کی بک کہہ رہی تھی۔ ہاں یہ ڈائری ہے تمہاری ماما کی ڈائری، ان کی پچھلی گزری پوری زندگی کی کہانی اس ڈائری میں محفوظ ہے۔ تمہیں حق ہے تم اپنے ماں باپ کے بارے میں جانو۔ روحان نے اس کے ہاتھ سے ڈائری پکڑی اور پریشانی سے انائزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ الٹے قدموں سے واپس مڑی اور روحان کی پشت کو دیکھنے لگی۔ روحان اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ اس نے چیئر پر بیٹھ کر ڈائری کھولی۔ ماضی 1/10/1991۔ پوری ہوٹل مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، چاروں طرف خوشیوں کا سماں ہے۔ آج میں مریم جمال رانا اپنے چچا زاد ارسم کمال رانا سے منگنی کے رشتے میں منسلک ہونے جا رہی ہوں۔ ختم شد۔ جی تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی، کیونکہ اب یہ ہمارا آبنوس ناول کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں اور اپنے اچھے ریویو دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائیں۔ اور اب پتھروں کی پلکوں پر ناول جو ہے وہ کنٹینیوسلی آپ تک آتا رہے گا۔ اللہ حافظ۔